السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کی 4 وجوہات اور گناہوں پر 4 گواہ، کہ گناہ جب ہو جائے گا تو اس پر کون کون سے گواہ پیش کیے جائیں گے، اور جب ہم نے گناہ کرنے ہوتے ہیں انسان نے تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ جی چلیں چلتے ہیں سب سے پہلے پہلی وجہ کی طرف، کہ گناہ کرتے وقت جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور جب یہ دل میں احساس پیدا ہو جاتا ہے نا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو انسان جو ہے وہ گناہ پر جرأت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا بھی جواب سمجھا دیا ہے، فرمایا ان ربک لبالمرصاد، یہ سورہ فجر کی آیت ہے کہ بے شک آپ کا رب نافرمانوں کی گھات میں ہے۔ ٹھیک ہے، مرصاد کہتے ہیں کہ جب شکاری کو شکار کے اوپر نشانہ لگانا ہوتا ہے نا، تو وہ نشانہ لگانے سے پہلے کچھ لمحے اس کو اتنا غور سے شکار کو دیکھتا ہے کہ وہ پلک بھی نہیں جھپکتا، سانس بھی روک لیتا ہے۔ تو اس کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے، اور وہ تجھے اتنی غور سے دیکھ رہا ہے کہ جیسے شکار کرنے والا اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، کبھی یہ دل میں نہ لائیں کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی نہیں دیکھ رہا، بات یہ یاد رکھیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور دیکھ رہا ہے ہر وقت۔ جی دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتے وقت جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میں نے فون پر بات کی، کسی کو علم نہیں ہوا، میں نے خط لکھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے اونچ نیچ کر دی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو جب یہ دل میں احساس ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، تو یہ بھی بات جو ہے وہ گناہ کا سبب بنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں بھی جواب سمجھا دیا کہ ہم ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ ہمارے عمل کا کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا وہ ایسا پروردگار ہے، سورۃ مومن کی آیت ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ ایسا ہے کہ وہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں۔ تو اب بندہ یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ بات کا نہیں معلوم ہو سکتا؟ اللہ رب العزت کو تو سب کچھ معلوم ہے، جو ہم کرتے ہیں یا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کی ذات جانتی ہے۔ چلیں جی تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس گھر میں کوئی نہیں ہے، تو میں اکیلا ہوں، جس کا مجھے ڈر تھا وہ نہیں ہے، تو اب جو میں چاہے کرنا چاہوں تو وہ میں کر سکتا ہوں۔ تو جب یہ احساس جو دل میں ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے اور میں جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو یہ بھی سبب گناہ بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب سمجھا دیا ہے، فرمایا ہے کہ تم جہاں 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں وہاں پہ، اور اگر تم لوگ 4 ہوتے ہو تو 5واں میں ہوتا ہوں، اور اگر کوئی انسان اکیلا ہے تو دوسرا وہاں پہ میں ہوتا ہوں۔ تو جی آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ سورہ حدید کی آیت ہے، اور وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے خواہ تم لوگ کہیں بھی ہو۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب چوتھی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب یہ سمجھتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، باپ فوت ہو گیا ہے، بچہ جوان ہو کر ماں سے نہیں ڈرتا، اور وہ برے کام کرتا ہے، نہ ڈر رہتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے تم میرا کیا بگاڑ لو گے، کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں کہ کوئی مجھے کچھ نہیں کر سکتا، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو یہ احساس بھی ہے جو وہ گناہ کرنے کا سبب بنتا ہے، بندہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی جواب سمجھایا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کہ تمہارا معاملہ جو ہے ایسے پروردگار کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب جہانوں میں کسی کو نہیں دیا۔ لہٰذا اس کا بھی جواب سمجھا دیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ چلیں جی اب ہم جو ہے وہ اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں، جو ہے کہ گناہوں پر 4 گواہ۔ کون سے وہ ایسے گواہ ہوں گے جو قیامت کے دن انسان کے ساتھ پیش کیے جائیں گے؟ کیونکہ قیامت والا دن ایسا ہوگا کہ ہر انسان کو اپنی ہی پڑی ہوئی ہوگی، نفسی نفسی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو قیامت والے دن کون سے ایسے انسان کے خود کے گناہ جو اس کے ساتھ جو گواہ کے طور پہ پیش کیے جائیں گے؟ ٹھیک ہے جی، پہلا گواہ ہے جی کہ انسان کا نامہ اعمال، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب نامہ اعمال سامنے ہوگا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم گناہگار آدمی اپنے نامہ اعمال میں جو کچھ بھی لکھا ہوگا وہ دیکھے گا تو ڈرے گا اور کانپے گا، پھر کیا کہے گا
کہے گا جی کہ ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے، کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں ہے جو اس میں نہ درج ہوا ہو. ٹھیک ہے، جو اپنا کیا درا ہوگا وہ اپنے سامنے آئے گا. تیرا رب کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، جو کتاب میں لکھا ہوا ہوگا اسی پر تیرا حساب کتاب ہوگا. ٹھیک ہے، تو جی اس کا پہلا گواہ یہی ہے کہ جی جو ہے وہ انسان کے نامہ اعمال جو ہیں اس کا گواہ بنیں گے. تو دوسرا گواہ جو ہے وہ ہے کہ فرشتے ہوں گے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور تم پر تمہارے سب اعمال یاد رکھنے کے لیے اور لکھنے والے معزز فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے سب افعال کو جانتے ہیں. تو جی دوسرا جو ہے وہ گواہ جو ہوں گے وہ فرشتے ہوں گے جو ہر چیز بیان کریں گے. اور پھر جو تیسرا گواہ جو پیش کیا جائے گا وہ ہوگا انسان کے جسم کے اعضاء. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فرمایا آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے. ان کے منہ کو سیل کر دیں گے کہ دنیا میں یہ بیان بدل دیتا تھا، اب یہ بیان بدلنے والا سلسلہ ہی نہیں پیش ہوگا. اور جب یہ اللہ تعالیٰ آپ فرما رہے ہیں کہ یوم تبلی السرائر، کہ جس دن بید کھول دیے جائیں گے تو تمہارا پروردگار اس دن تمہارا کیا حال کرے گا. اس پر وہ روتے تھے. لہٰذا جب انسان کے ذات کے خلاف گواہی دیں گے تو انسان سے جھگڑے گا. لما شہدتم علینا، کیوں تم نے میرے خلاف گواہی دی. قالوا انطقنا اللہ، وہ اعضاء کہیں گے اللہ نے ہم کو گویائی دی، کہ اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی. الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو گویائی دی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم، تم تو کبھی پردہ ہی نہیں کرتے تھے اس بات سے کہ تمہارے کان اور آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی. ذرا سوچئے، جسم کے دوسرے اعضاء سے تو ہم کوئی پردہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، تو ہم ان کے سامنے جو بھی گناہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ تیسرا گواہ ہوگا، یہ انسان کے جسم کے اعضاء ہوں گے. چلیں جی اب ہم بیان کرتے ہیں چوتھا گواہ جو قیامت کے دن جو ہے وہ انسان کی گواہی دے گا. چوتھی گواہی قیامت کے دن اللہ رب العزت کی زمین دے گی. جیسے کیمرے ہوتے ہیں فوٹو لے لیتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کی جو زمین ہے نا وہ بھی منظر کیچ کر لیتی ہے، نیکی کرنے والوں کا بھی اور گناہ کرنے والوں کا بھی. اور قیامت والے دن اللہ رب العزت جو ہے زمین کو بھی حکم دیں گے کہ تو بھی سنا تیری پیٹھ پر کیا گزری. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، سورۃ زلزال کی آیت ہے کہ زمین بھی اس دن خبریں نشر کرے گی اور ٹھیک ٹھاک بتلائے گی، کیونکہ اسے رب کا یہی حکم ہوگا. تو اس لیے گناہوں کا ایک ہی حل ہے کہ انسان اسے سچی توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے جو وہ نیکی کی زندگی گزارے. کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم جتنا ہمیں معلوم ہوتا جا رہا ہے، جتنا ہمیں اس چیز کا علم ہوتا جا رہا ہے، ہم اسی مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.